Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Water is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline, its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. وزیر اعظم کی پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش، بھارت کو پانی روکنے یا کسی بھی مہم جوئی پر منہ توڑ جواب کی وارننگ۔ شہباز شریف نے کہا پانی ہماری لائف لائن، سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ ہمسایہ ملک کی جانب سے بغیر ثبوت الزام تراشی کی گئی، امن ہماری خواہش لیکن کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کشمیر پاکستان کی شہرک قرار، وزیر اعظم نے کہا کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ پرامن اور مستحکم تعلقات کی خواہش کا اظہار، افغان حکومت سے فتنۃ الخوارج کے ہاتھوں اپنی سرزمین کا استعمال روکنے کا مطالبہ۔ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، وطن کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو پیغام۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا ہمارا مذہب، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں۔ دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا، کسی کو رتی بھر شک نہیں۔ بھارت کا میڈیا پروپیگنڈا کر کے تاریخ مسخ نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دلیرانہ نعرے پاکستان ہمیشہ زندہ باد نے پورے ملک میں نئی روح پھونک دی۔ نعرہ ملی نغمے کی صورت میں ہر دل کی ترجمانی کرنے لگا۔ وزیر دفاع کا پہلگام حملے کا عالمی اداروں سے تحقیقات کا مطالبہ، تعاون کی بھی یقین دہانی۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کشیدگی کو بڑھانا خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ بھارت ایک عرصے سے سنتاس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے، پہلگام حملے کو جواز بنا کر معاہدہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر داخلہ کا سول ڈیفنس کو فعال بنانے کا اعلان، کہا انٹیلیجنس ناکامی چھپانے کے لیے مکار دشمن کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق، پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ پاک بھارت کشیدگی ہمیشہ سے رہی، دونوں ممالک کسی نہ کسی طرح مسائل کا حل خود نکال لیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی صدر پاک بھارت کشیدگی کی تاریخ سے لا علم نکلے، تعلقات کی تلخی کو 1500 برس پرانا قرار دے دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی سرزمین کشمیریوں پر تنگ، نئی دلی اور دیگر شہروں میں کشمیریوں پر حملے، مقبوضہ وادی میں 5 گھروں کو بارودی مواد سے اڑا دیا، نام نہاد سرچ آپریشن جاری، بھارتی فوج بے گناہ کشمیریوں کے جعلی انکاؤنٹرز میں ملوث، نیا گھناؤنا منصوبہ بھی سامنے آ گیا، 56 بے گناہ پاکستانی بھارتی ایجنسیوں کے پاس قید، مودی سرکار ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ رچا سکتی ہے، حریت رہنما الطاف وانی کا اقوام متحدہ کو خط، پہلگام واقعے کے بعد کشمیریوں کے خلاف بڑھتے تشدد کا نوٹس لینے کی اپیل۔ بھارتی جارحیت اور پاکستان پر بے بنیاد الزامات کا رد عمل، پی ایس ایل براڈ کاسٹ کمپنی میں شامل بھارتی عملہ بے دخل، 23 بھارتی واگا کے راستے واپس چلے گئے، پاکستانی فضائی حدود کی بندش کو 24 گھنٹے گزر گئے، بھارتی ایئر لائنز کو بھاری مالی نقصان، 70 سے 85 پروازیں 2 سے 10 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ بھارتی جارحیت کے خلاف سیاسی قیادت یک زبان، بھارت نے آبی جارحیت کی، انڈیا کے خلاف پوری قوم ایک پیج پر ہے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی پریس کانفرنس، انڈیا اپنی ناکامیاں پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے، منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وارننگ، شہری رحمان نے کہا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، امید ہے اقوام متحدہ کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرے گا، شازیہ مری نے مودی سرکار کا رویہ بچگانہ قرار دیا، کہا بھارت خوش فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان چپ رہے گا، مشاہد حسین سید نے مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پاک بھارت کشیدگی ختم ہونے کا امکان مسترد کر دیا، بیرسٹر سیف بولے بھارت جارحانہ اقدام سے باز رہے، دشمن کو اسی کی زبان میں جواب دینا جانتے ہیں۔
بھارت کی آبی جارحیت اور غزہ میں اسرائیلی مظالم، جماعت اسلامی کی کال پر ملک گیر ہڑتال، چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج، لاہور میں کاروباری مراکز بند، کراچی میں جزوی ہڑتال، سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم، سٹی کورٹ میں وکلاء کا احتجاج، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ پنجاب کے لیے خوش خبریاں، حکومت کا پہلی ایئر لائن شروع کرنے کا اعلان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایئر پنجاب پروجیکٹ کی منظوری دے دی، 4 طیارے لیز پر لیے جائیں گے، لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین بھی چلے گی۔ مریم اورنگزیب کو پاکستان ریلوے سے اشتراک کا ٹاسک دے دیا، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں بتایا پنجاب حکومت ریلوے کو اپ گریڈ کرنے میں بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب، مہمان خصوصی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پریڈ کا معائنہ کیا، نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات دیے، دوست ممالک کے 13 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل۔ تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، غیر ملکی سفارتکاروں، اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ عالمی غیر یقینی صورتحال پاکستان سمیت خطے کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے، وزیر خزانہ کا IMF کے پینل مباحثے سے خطاب، محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں US ایگزم بینک، JP مورگن کے وفد سمیت دیگر اداروں کے نمائندگان سے ملاقاتیں، تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ایئر لائنز کا قبل از حج آپریشن، پہلی پرواز 29 اپریل کو اسلام آباد سے روانہ ہوگی، لاہور سے پہلی پرواز 30 اپریل کو اڑان بھرے گی۔ جعلی اجازت ناموں پر گرفتاری، جرمانہ یا ملک بدری ہو سکتی ہے، وزارت مذہبی امور نے ہدایات جاری کر دیں۔ مؤثر اقدامات سے کسان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے راستے کھل رہے ہیں، مریم نواز کی رکن پنجاب اسمبلی نوشیر خان سے ملاقات میں گفتگو، کہا نون لیگ نے ہر دور میں عوام کے لیے بہت سے پروجیکٹس شروع کیے، مفت ادویات کی فراہمی کا وعدہ بھی ہر صورت پورا کریں گے۔ کینال منصوبے کے خلاف خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا جاری، منصوبہ ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، دھرنے کے باعث قومی شاہراہ آج 9 روز بھی بند، ٹریفک معطل ہونے کے باعث عوام اور ڈرائیور شدید پریشان۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں سورج آگ برسانے لگا، لاہور میں 1 مئی تک پارہ معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا، PDMA نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا، کراچی میں ایک بار پھر شدید گرمی کی پیش گوئی، درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری اضافہ متوقع ہے۔ غزہ میں صہیونی سفاکیت کی انتہا، غزہ سٹی، خان یونس اور رفح پر تابڑ توڑ حملے، 24 گھنٹے میں مزید 84 فلسطینی شہید، ورلڈ فوڈ پروگرام کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم، غزہ کے شہری قحط سے دوچار، اونروا کی سرحد پر کھڑے 3000 ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دینے کی اپیل۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات جاری، تدفین آج ہوگی، 2.5 لاکھ سے زائد افراد نے پوپ فرانسس کا آخری دیدار کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روم میں موجود۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی میں شکست کا بدلہ لاہور میں چکا دیا، کراچی کنگز کو 5 رن سے شکست دے کر سیزن 10 میں دوسری کامیابی حاصل کر لی۔ آج ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی، ملتان کے پاس غلطی کی گنجائش کم، ایک میچ میں فتح کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر، لاہور قلندرز کی 2 فتوحات کے ساتھ تیسری پوزیشن۔